نیشا پومیک ایک لفظ حقیقت معاشرتی المیہ۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف سے شکو کیا کہ حضرت، کیا وجہ ہے کہ اب مدرسے میں بچوں کا داخلہ کم ہو گیا ہے اور لوگ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے پہلے کی طرح نہیں بھیج رہے؟ امام ابو یوسف نے خلیفہ کی بات سن کر مسکرا دیا اور فرمایا کہ آپ کے اس سوال کا جواب اگلے سال دوں گا۔ کچھ دن گزرے، عید آ گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید نماز عید کے لیے عیدگاہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مصلی سے امام صاحب غائب ہے۔ خلیفہ کے انتظار اور بلاوے کے باوجود امام صاحب نہیں آئے۔ سورج بلند ہونے لگا۔ خلیفہ نے سختی سے لوگوں کو بھیجا تو لوگ آ کر کہنے لگے کہ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ میں باہر تب آؤں گا جب میری پالکی کے ایک کونے کو خود خلیفہ ہارون الرشید اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جائے۔ ہارون الرشید ایک عالم دوست حکمران تھا۔ وزراء اور لوگوں کی حیرانگی اور منع کرنے کے باوجود شرط مان لی اور آگے بڑھ کر امام ابو یوسف کی پالکی کا ایک کونا اپنے کندھے پر اٹھا کر بھرے ہوئے عیدگاہ کی طرف چلنا شروع دیا۔ عیدگاہ میں پہلے ہی ہزاروں کا مجمع تھا، لیکن خلیفہ اور امام صاحب کے مطالبات کا سن کر مجمع بیسیوں گنا بڑھ چکا تھا۔ جب پالکی عیدگاہ پہنچی تو امام صاحب نے اسے رکوانے کا حکم دیا۔ وہ نیچے اترے اور ہارون الرشید کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ بادشاہ سلامت، یاد ہے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مدرسے میں بچوں کا داخلہ کیوں کم ہو گیا ہے؟ اب اپنے چاروں طرف اس ہجوم کو دیکھو۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھ لیا ہے کہ دین کا علم پڑھنے والے کی پالکی کو وقت کا بادشاہ کندھا دے رہا ہے، تو اگلے سال نہیں کل صبح ہی دیکھنا کہ لوگ اپنے بچوں کو بازوؤں سے پکڑ پکڑ کر مدرسے لائیں گے تاکہ ان کے بچے بھی علم دین حاصل کر کے اس بلند مقام پر پہنچ سکیں۔ پاکستان میں 2024، 25 اور 26 کے 3 سالوں کے صدارتی ایوارڈز میں سے 73 ایوارڈز اداکاروں، فنکاروں، گلوکاروں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور فلمی ڈائریکٹرز کو، 10 ایوارڈز سائنٹسٹ اور ایجوکیشنسٹ کو اور 4 ایوارڈز مختلف مسالک کے علماء کو ملے۔ حکومتی ترجیحات فیصلہ کرتی ہیں کہ ملک چند سالوں میں کس پوزیشن پہ کھڑا ہوگا۔ اب ہمارا ملک کس سمت میں جا رہا ہے جائے گا، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا، کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا کر چل رہا ہے۔ منقول